سرنشین و تشریف فرما ڈائریکٹرز اویسی اسکول آف ایکسلنس، آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہوئی عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے، ڈائریکٹر صاحبان کی جانب سے، اویسی اسکول آف ایکسلنس کے پرنسپلز اور اساتذہ و ذمہ داران کی جانب سے وہ بیچ ووکیشنل کورس کا جس نے 6 ماہ کے کورس کو مکمل کیا اور نئے ووکیشنل بیچ میں جن خواتین نے انرولمنٹ کیا، آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ استقبال سالار ملت گرلز ایجوکیشنل کیمپس میں استقبال کرتا ہوں۔ آپ جہاں بیٹھی ہیں اور جہاں ہم سب بیٹھے ہیں اور میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ کیمپس کو ہم نے خواتین کی تعلیم کے لیے مکمل صرف اور صرف لڑکیوں کے لیے ہم نے اس عمارت کو، اس درسگاہ کو بنایا اور سالار ملت کے نام سے اس کو موسوم کیا، کیونکہ یہ بات ہر کوئی جانتے ہیں اور واقف ہے کہ تخت شاہی کے لٹنے کے بعد ہمارے منصب، زمینات، جاگیریں سب کچھ لٹنے کے بعد میں ہمارے دامن میں صرف خوف تھا اور مایوسی تھی۔ تو ایسے اس وقت میں مایوس دلوں میں ایک نئی امید کو پیدا کرنے والی شخصیتوں کا نام فخر ملت مولانا عبدالواحد اویسی و سالار ملت سلطان سلام الدین اویسی، جنہوں نے اجڑے ہوئے کارواں کو جوڑنے کی ایسے وقت میں کوشش کی جب ہمارے پاس ایک چھوٹا سا تنکا بھی نہیں تھا، ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں تھا، ایک ٹوٹا قلم بھی نہیں تھا، نہ کوئی سیاسی دفتر تھا، نہ بیٹھنے کو کرسی تھی، نہ کوئی بڑی عمارت تھی۔ تو ایسے حالات میں، ایسے وقت میں مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا، اور جب احیا کیا تو یہی کہا فخر ملت عبدالواحد اویسی نے کہ کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں کو منظم کروں گا اور انہیں متحد کروں گا، اور نعرہ دیا تو یہی دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا کلمہ ایک ہے تو ہم کو منظم و متحد ہونا ہے۔ اور دوسرا وعدہ و نعرہ دیا تو یہ دیا کہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کریں گے۔ تیسرا نعرہ دیا تو یہ دیا کہ مسلمانوں کی کمزور معیشت یعنی کہ ویک اکانومی کو مضبوط کیا جائے گا، مستحکم کیا جائے گا۔ اور چوتھا اور آخری نعرہ دیا تو وہ یہ دیا کہ ہم سیاست میں حصہ لیں گے اور سیاسی طور سے جدوجہد کرتے ہوئے مسلمانوں کے مسائل کو ایوانوں میں رکھیں گے
اور اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے بھی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے بھی ہم مسلمانوں کے معاشی، تعلیمی اور دوسرے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین کا اس وقت احیا ہوا تو ان وعدوں اور ان تیقنات کے ساتھ ہوا۔ تو مجلس اتحاد المسلمین نے کام کیا اور اپنی جدوجہد کا آغاز کیا، اور جب جدوجہد کا آغاز کیا تو جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جہد مسلسل کا نتیجہ کہ مسائل حل ہوتے گئے، اور میں نے ابتدا میں کہا آپ سے کہ ہمارے پاس دفتر بھی نہیں تھا، تو 70 کے دہے میں دارالسلام کا مقدمہ لڑا، دارالسلام کو حاصل کیا، اور جب دارالسلام، جو آپ جانتے ہیں کہ مجلس کا دفتر ہے، لیکن ہندوستان کی آزادی کے بعد سے لے کر 70 کے دہے تک دارالسلام مجلس کے پاس نہیں تھا۔ دارالسلام میں جو فائر اسٹیشن، فائر بریگیڈ، اس کا آفس رہتا ہے، اس کو چارج نہیں کرتا، چارج نہیں، اور ایک بیٹری میں بول رہا ہوں، بتا رہا ہوں اتنا پڑھنا آتا ہوں۔ ایک جدوجہد تھی مسلسل، جس کے ذریعے پھر چلا جائے گا تھوڑی دیر جب سے آ رہا جائے، ایک جہد مسلسل کا نتیجہ کہ دارالسلام حاصل ہوا، اور دارالسلام حاصل ہونے کے بعد میں دارالسلام کا کرایہ حاصل کیا، اور اس کرائے کے بعد سب سے پہلے اگر عبدالواحد اویسی نے اگر کچھ کام کیا تھا تو انہوں نے دارالسلام میں ایک اسکول کا آغاز کیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ سب سے پہلے دارالسلام حاصل ہوا تو ایک اسکول دارالسلام میں، جیسے آپ اندر آتے ہیں، رائٹ سائڈ پہ ایک بلڈنگ ہے، اس کا نام نور محل تھا، وہاں پر ایک اسکول کا آغاز ہوا، اور سامنے ایک بلڈنگ تھی، وہاں پہ ITI۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علم کی اہمیت کو مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیا کے وقت سے علم کی اہمیت پر زور دیا، اور علم کو کس طریقے سے بانٹا جا سکتا ہے اس پر فکر کرتی رہی، اور پھر 70 کے دہے میں تو دارالسلام ملا، لیکن مجلس کا سالانہ اجلاس ہوتا تھا، تو مجلس کے ایک اجلاس میں 1960 کے دہے میں 1960 میں عبدالواحد اویسی نے اپنے صدارتی خطبے میں یہ کہا تھا، تو لوگوں نے مذاق اڑایا تھا عبدالواحد اویسی کا۔ یہ انہوں نے اپنے صدارتی خطبے میں کہا تھا کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ وہ دن دور نہیں کہ ہماری آواز ہندوستان کی پارلیمنٹ میں گونجے گی۔ 1960 میں کہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا خود کا میڈیکل کالج ہوگا، میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا خود کا انجینئرنگ کالج ہوگا،
ہمارے خود کے دواخانے ہوں گے۔ 1960 میں، اور پھر آج لوگ بات کرتے ہیں ریزرویشن کی، بیکورڈ کلاسز کو ریزرویشن دینے کی، لیکن 1960 میں ہی عبد الواحد اویسی نے اپنے صدارتی خطبے میں ہی یہ بات کہی کہ اگر مسلمانوں کی تعلیمی اور پسماندگی کو دور کرنا ہے تو مسلمانوں کو تحفظات دینے چاہیے۔ تو کب ہوئی بات آپ غور کریے کہ ہندوستان میں کسی بھی مسلم لیڈر نے 1950 یا 1960 کے دہے میں مسلمانوں کے ریزرویشن کے بارے میں نہ سوچا نہ ذکر کیا، لیکن عبد الواحد اویسی فخر ملت علیہ رحمہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے اس وقت میں ہی محسوس کیا کہ مسلمانوں کے لیے ریزرویشن ہونا چاہیے، مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنا چاہیے، ان کی معاشی پسماندگی کو دور کرنا چاہیے، اور ان کے لیے تعلیمی دستگاہوں کا قیام عمل میں لانا چاہیے، اور مجلس اتحاد المسلمین کے خود کے میڈیکل انجینئرنگ کالجز و دواخانے ہونے چاہیے۔ تو اس وقت فخر ملت علیہ رحمہ کا ساتھ دینے والی شخصیت کا نام سلطان صلاح الدین اویسی تھا، جن کو لوگ سالار ملت سے مخاطب کرتے تھے۔ اپنے بوڑھے باپ کا ساتھ دیتا رہا نوجوان لڑکا، کھاندے سے کھاندا لگا کر۔ جب باپ گرفتار ہوئے، جیل میں ڈال دیا گیا تھا عبد الواحد اویسی کو، تو جب جیل جا رہے تھے تو اس وقت اپنے نوجوان بیٹے کو انہوں نے صدر مجلس نامزد کیا تھا، اور 11.5 مہینے جیل میں تھے عبد الواحد اویسی فخر ملت علیہ رحمہ۔ وہ نوجوان بیٹا جو اپنی تعلیم کے لیے علی گڑھ سے لا کرنا چاہ رہے تھے، وہاں پہ داخلہ بھی لیے تھے، لیکن ان حالات کی وجہ سے اس کو ترک کیا، اور اپنے باپ کی گرفتاری کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کے کارگزار صدر کی حیثیت سے کام کرنا شروع کیا۔ اور پھر 1975 میں فخر ملت علیہ رحمہ کا انتقال ہوا، اور فخر ملت علیہ رحمہ کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین اویسی صاحب سالار ملت مجلس کی صدارت کو اپنے ہاتھ میں لی، اور فخر ملت علیہ رحمہ نے، جیسا بھی امتل صاحبہ نے کہا، کہ اپنی زندگی میں دارالسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ کا قیام عمل میں لایا۔ دارالسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ، جس کے آج 50 سال ہم منا رہے ہیں، اور 1960 میں کہا تھا کہ ہمارے میڈیکل انجینئرنگ و دواخانے ہوں گے۔ 75 میں صدارت لی، سالار ملت نے، سیاسی حالات ایسے آئے کہ 1984 میں 1984 میں سالار ملت نے اس وقت کے حکمرانوں سے کوئی پیسہ نہیں لیا، کوئی زمین کوئی دولت نہیں لی اپنے لیے یا اپنے ساتھی اراکین اسمبلی کے لیے، بلکہ انہوں نے حکومت کے سامنے اور اس وقت کے لوگ جو مجلس اتحاد المسلمین کے تائید چاہتے تھے ایم ایل ایز کی، تو کہا کہ ہاں اگر ہم آپ کی تائید کرتے ہیں تو ہم کو کیا دیں گے آپ؟ تو کہا کہ آپ کو کیا ہونا ہے، کتنے پیسے ہونا ہے، بولیے ہم دیں گے۔ تو سالار ملت نے کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے مسلمانوں کے لیے، مائنورٹیز کے لیے دستور میں جو حقوق ہے، جو حق ہے، آرٹیکل 30 اور آرٹیکل 29 کے تحت جو مسلمانوں کو، مائنورٹیز کو اپنے
ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو قائم کرنے کا جو اختیار ہے، اس کے تحت مجھے میڈیکل اور انجینئرنگ کالج کی اجازت دو. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر موقع آیا تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے لیے کچھ لے لیں، اپنی ذات کے لیے، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے. لیکن سالار ملت نے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ اپنی قوم اور اپنی ملت کے مستقبل کے لیے. اور مسلمان جو مایوسی کا شکار تھا، وہ جو کبھی ڈاکٹر و انجینئر بننے کا خواب دیکھتا تھا لیکن حقیقت میں تبدیل نہیں کر پاتا تھا، تو ان خواب دیکھنے والوں کو ان کے خوابوں کو پورا کرنے کا موقع دیا. تو دکن میڈیکل کالج و انجینئرنگ کالج کے قیام کے دور ہزاروں، آج ساری دنیا میں ہزاروں ڈاکٹرز ہیں دکن میڈیکل کالج کے، ہزاروں انجینئرز ہیں. یہ کام یہی نہیں رکا. میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، فارمیسی کالج، MBA کالج، MCA کالج، نرسنگ کالج، فزیوتھراپی کالج، اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل، آرکیٹیکچر کالج، کالجز پہ کالجز قائم کرتے گئے سالار. اور پھر وہ سالار ملت جنہوں نے اپنی پوری زندگی دے دی، زندگی میں کوئی الیکشن نہیں ہارے سالار ملت. یہ بھی ان کی ایک ریکارڈ ہے کہ کارپوریٹر تھے، پھر اس کے بعد میں MLA رہے قریب 25 برس تک، پھر 20 برس سے زائد 23 برس شاید ممبر آف پارلیمنٹ رہے مسلسل. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو کہ بیمار ہیں، صحت صحیح نہیں ہے، سہارے سے چل رہے ہیں، لیکن اقتدار کے کرسی پہ بیٹھنے کی حسرت و خواہش وہ ختم نہیں ہوتی. لیکن سالار نے دیکھا کہ صحت صحیح نہیں ہے تو خود دستبردار ہو گئے الیکشن لڑنے سے، اور اسد الدین اویسی صاحب کو پارلیمنٹ بھیجا اپنی زندگی میں. تو یہ ایک کام کیا. 14 مرتبہ جیل گئے سالار، 14 مرتبہ. ہم اسکول کو جاتے تھے تو کبھی اسکول سے لیو لیتے تھے اور جا کے کئی مرتبہ اپنے والد سے جیل میں ملا کرتے تھے. والد جیل میں، والدہ برقع پہن کر ہمارے اسکولوں کو آتی تھی، ہمارا رپورٹ کارڈ لیتی تھی. تو یہ ایک جدوجہد تھی جو کرتے گئے، اور سالار ملت کے خدمات کو خراج دینے کے لیے، پیش کرنے کے لیے میں اور میرے ساتھیوں نے سالار ملت کے نام سے سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کا قیام عمل میں لایا. اور سالار نے جو پروفیشنل کالجز کا جال بچھایا تھا، تو ہم سالار کے نام سے بنیادی تعلیم کے مراکز کا ایک جال شہر حیدرآباد میں بچھا رہے ہیں، جہاں پہ 25,000 بچوں کو مفت تعلیم کا انتظام ہے. 25,000 بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ بتائیے، کیا یہ کوئی چھوٹا موٹا کام یا کارنامہ ہے؟ ایک خاندان میں کئی لوگ ہوتے ہیں، بعض صاحب استطاعت ہوتے ہیں، بعض غریب ہوتے ہیں، بعض خوشحال ہوتے ہیں، لیکن ایک بھائی دوسرے بھائی کی فکر نہیں کرتا. ایسے دور میں جہاں پہ نفسا نفسی کا معاملہ ہے، وہاں پر ہم 25,000 بچوں کے روشن مستقبل کی فکر کرتے ہوئے مفت تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں، اور ان کے زندگیوں میں ایک نئے اجالوں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جہالت کے اندھیروں کے خاتمے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک کام ہے، یہ کام ہے جو ہم کر رہے ہیں.
تو یہ کام کو دیکھ کر لوگوں کو نہ صرف حیرت ہوتی ہے، تو بعض حاسدین کو فکر بھی ہوتی ہے کہ آخر اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا؟ اللہ دے رہا ہے، نیتیں ہیں تو اللہ دے گا، اگر نیت نہیں تو کہیں سے نہیں ہوگی۔ ارے ہماری نیت ہے، اللہ غیب سے انتظام کر رہا ہے۔ مجھ سے سوال کرنے سے زیادہ میں حاسدین سے کہوں گا کہ تم بھی نیت کر لو تو شاید اللہ تم کو بھی دے دے گا۔ ہم ایک بنائے، آپ 10 بنائے۔ شکوہ شکایت دنیا کے سامنے کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اللہ سے شکایت کر دو کہ اے اللہ تو اس کو کیوں دے رہا ہے، ہم کو دے دے، ہم بنائیں گے۔ تو میں بھی دعا کروں گا کہ اللہ ان کی نیت بنانے کی ہے تو ان کو دے۔ لیکن ہے بعض لوگ جو کرنا تو کچھ نہیں چاہتے لیکن صرف تنقید، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا رہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم ترقی نہ کرے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم میں خوشحالی نہ آئے، کیونکہ اگر ترقی و خوشحالی و جہالت کا خاتمہ ہو جائے گا تو ان کو منگنے اور مانگنے و چندہ جمع کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن ہم چندہ نہیں جمع کرتے، ہم چندہ نہیں جمع کرتے، ہم صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ غیب سے انتظام کرتا ہے تو اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں اللہ کی دی ہوئی اس دولت کو بانٹ دیتے ہیں۔ ہم نہیں رکھتے، اور آج ایک غیر معمولی کام ہو رہا، امام چیخ کر چلا کر بولتی رہیں گی، کہتی رہیں گی کہ دیکھو یہ جس بلندی سے یہ عمارت کھڑی ہے، ہمارا عزم، ہمارا ارادہ، ہمارے ہمتوں کی بلندی بھی ان عمارتوں کی طرح بلند ہے۔ ہم کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں، اپنے حق کی لڑائی لڑیں گے، علم کے زیور سے آراستہ ہوں گے اور اپنی حق کی جدوجہد ہم خود کریں گے اور اپنے حق کو حاصل کریں گے۔ یہ ہے ہماری سوچ، یہ ہے ہماری فکر، اور ہم کام کر رہے ہیں۔ نہ صرف مفت تعلیم کا انتظام بلکہ ہمارے سارے اسکولوں میں ہمارے 10th کی فری کوچنگ ہوتی ہے، انٹرمیڈیٹ کی فری کوچنگ ہے، ہمارے پاس ہمارے اسکولوں میں نیٹ کی فری کوچنگ ہے، ایپسیٹ کی فری کوچنگ ہے، ناٹا کی فری کوچنگ ہے، آئی سیٹ کی فری کوچنگ ہے، انجینئرنگ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر کی فری ٹیوشن ہے، ہمارے پاس جی ایس ٹی، یہ دوسرے کورسز وہ بھی سکھاتے ہیں فری، تو ہمارے پاس مہندی ڈیزائننگ کی بھی فری ہے، ہمارے پاس اسپوکن انگلش کی ٹریننگ بھی فری ہے، ہمارے پاس کمپیوٹر ایجوکیشن کی ٹریننگ بھی فری ہے، ہمارے پاس سوئنگ بھی فری سکھاتے ہیں، ہمارے پاس ٹیلرنگ بھی فری سکھاتے ہیں، ہمارے پاس ایمبرائڈری بھی فری سکھاتے ہیں، ہمارے پاس بیوٹی پارلر بھی فری سکھاتے ہیں، اور الحمدللہ قریب 50,000 25,000 اسکول کے اور دوسرے ٹیوشن یہ ووکیشنل لیتے ہیں، تو 50,000 اسٹوڈنٹ سالانہ زیر تعلیم ہے یا زیر ہنر حاصل کرنے کے کورسز میں ہمارے پاس انرول ہے۔ 50,000 بچے سالانہ ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ میں فری تعلیم۔ کیا یہ کام نہیں؟ کیا یہ کام معمولی ہے؟ بتائیے دیکھنے والوں، دیکھو یہ فری اسکول کی عمارت ہے، غریبوں کے لیے بنائی گئی عمارت ہے، لیکن الحمدللہ رئیسوں کے بچوں کو بھی ایسی عالیشان عمارتوں میں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہوگا کہ ہم غریبوں کو دے رہے ہیں ایسے عالیشان عمارتوں میں۔ جو لوگ غریب کے غربت کا مذاق اڑاتے ہیں،
ہم ان لوگوں کو جواب دے رہے ہیں ان بلند عمارتوں کے ذریعے، بلند ارادوں کے ذریعے، ان حسین و خوبصورت عمارتوں کے ذریعے۔ یہ عمارت صرف خواتین کی تعلیم کے لیے، یہاں پہ اسکول ہے، قریب 2000 بچے ہیں، ووکیشنل کے کورسز ہیں، اس میں خواتین ہیں، جونیئر کالج ہے یہاں پہ، وہ بھی صرف لڑکیاں ہیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ آئندہ سال سے اس عمارت میں ڈگری کالج بھی آئے گا، جہاں پہ ہماری بچیاں ڈگری کر سکیں۔ ہمارے پاس ایک اور ایک پوسٹ تھا، یہاں بیٹھی میری پردہ نشین ماں اور بہنوں سے، میری خواتین سے، میری بیٹیوں سے یہ کہنا چاہوں گا، ابھی بھی ہے ہمارے پاس، پلیز آپ اس میں انرول کروائیے۔ اگر آپ نے 10th نہیں کیا ہے، 12th نہیں کیا ہے، ڈگری نہیں پڑھے ہیں، تو اوپن اسکول سے 10th کر سکتے ہیں، اوپن یونیورسٹی سے آپ گریجویٹ بھی بن سکتے ہیں۔ انرول کرائیے، پڑھائیں گے ہم آپ۔ پڑھنے کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو اکبر اویسی پڑھانے کے لیے تیار ہے۔ آپ پڑھنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو اکبر اویسی پڑھانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آئیے، علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی سیکھ سکتے ہیں، موقع ہے۔ اگر یہاں پہ سالار ملت یہ کیمپس ہے گرلز کا، تو تھوڑی دور پر فخر ملت کا، تو آپ دیکھیے کہ ہم نے ہماری عمارتوں کو نام دیا ہے، تو ان ملت کے مخلص خدمت گزاروں کا نام دیا ہے، جو خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فخر ملت سینٹر بھی ہے، کیریئر گائیڈنس، وہاں پر بھی جونیئر کالج ہے، وہاں پہ بھی مختلف کورسز ہیں، شاندار آڈیٹوریم ہے۔ کبھی آپ کو فرصت ملے اس عمارت میں بھی آئیے، اوپر جائیے، آخری فلور پر جا کر لائبریری کو دیکھیے۔ میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں، چاہے بیرسٹر فاطمہ اویسی ایجوکیشنل کیمپس ہو، چاہے وہ فخر ملت ایجوکیشنل کیمپس ہو، یا سالار ملت گرلز ایجوکیشنل کیمپس ہو، ہمارے کیمپسز صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی خوبصورت ہیں، اور نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ ہمارے لائبریریز و کتب خانوں کا مقابلہ شہر حیدرآباد کے کوئی بھی پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتا۔ ہزاروں کتابیں ہیں ہمارے پاس، ہر سال آپ کو سن کے حیرت ہوگی، ہر سال ہم قریب 50 لاکھ روپیہ صرف کرتے ہیں، کس پر؟ کتابوں پر، صرف کتابوں پر۔ ہم نہیں رہیں گے لیکن کتابیں رہیں گی، اور ان کتابوں سے حاصل ہونے والا علم ہماری قوم کو نہ صرف نیک بنائے گا بلکہ قابل بنائے گا اور کامیاب بنائے گا۔ کتنی خوبصورت لائبریریز ہیں، آڈیٹوریم ہے، اتنا اچھا آڈیٹوریم ہے فخر ملت سینٹر کا، دیکھیے کبھی۔ ہم ہمارے اسکول کے بچوں کو ہر تھوڑے دن لے کے جاتے ہیں، سارے اسکول کے بچوں کو، اور ان کا ایک مووی ڈے ہوتا ہے جہاں پر فخر ملت سینٹر پہ ہم ان کو مووی دکھاتے ہیں، پکچر دکھاتے ہیں، تھیٹر جیسا بڑا اسکرین، بہت اچھا ساؤنڈ سسٹم۔ وہ غریب جو کبھی سینما نہیں دیکھتا، کبھی تھیٹر نہیں گیا، ہم اس غریب کو اپنے اسکول میں، آڈیٹوریم و تھیٹر میں ایجوکیشنل پکچرز دکھاتے ہیں، موویز دکھاتے ہیں، کارٹونز دکھاتے ہیں۔ ہم ان کو تعطیل میں باہر لے جاتے ہیں، ایکسکرشن کو لے کے جاتے ہیں۔ ہم ہمارے اسکول کے سارے بچوں کو میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، ہاسپٹل یہ بھی دکھاتے ہیں۔ ارے ہم کام کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ موقع ہے، استفادہ اٹھائیے، فائدہ اٹھائیے، پابندی سے آئیے۔
آپ کے ادارے ہیں، آپ کے انتظار میں ہیں، منتظر ہیں کہ آپ آئیں گے، ان اداروں پہ دستک دیں گے اور ہنر اور علم کے زیور کے ذریعے اپنی زندگیوں میں ایک نئے اجالوں کو لائیں گے۔ یہ ادارے بے چین ہیں آپ کا استقبال کرنے کے لیے، آپ کی خدمت کرنے کے لیے۔ ہماری ٹیم بے چین ہے آپ کو سکھانے کے لیے، آپ کو زیور علم سے آراستہ کرنے کے لیے۔ آئیے فائدہ اٹھائیے، مراکز ہیں، یہ سکولز ہیں، فائدہ اٹھائیے۔ آج بھی ہیں، سوئنگ مشین ہے، ہم دے رہے ہیں، 80% جن کی اٹینڈنس ہے ان کو دے رہے ہیں۔ دیکھیے پابندی ہونی چاہیے، اگر پابندی نہیں تو پھر کیسے ہوگا؟ پابندی ضروری ہے، وقت پہ آنا ضروری ہے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا، یاد رکھو وقت اس کی قدر نہیں کرتا۔ 3 بجے کا وقت تھا لیکن میں 5 منٹ پہلے ہی یہاں پہ موجود تھا، اس لیے کہ مجھے وقت کی اہمیت معلوم ہے، وقت کی قدر ہے میرے پاس۔ اگر میں وقت کی قدر نہیں کروں گا تو وقت میری قدر نہیں کرے گا۔ اگر آپ وقت کی قدر نہیں کریں گے تو وقت آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ وقت پہ رہیے، پابندی سے آئیے، اٹینڈنس اچھی رکھیے۔ ہم سے جو بھی ہوتا ہے ہم آپ کے لیے کریں گے، ہم آپ کے لیے مرنے مٹنے تیار ہیں، مگر ہم اپنی قوم کو پچھڑتا ہوا، پیچھے ہوتا ہوا، جاتا ہوا دیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ قوموں کے مقدر کو فرد واحد نہیں بدل سکتے، قوموں کے مقدر کو بدلنا ہے تو ہم کو اجتماعی کوشش کرنی ہوگی، سب کو مل کر محنت کرنی ہوگی۔ میری محنت کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون اور میری محنت کو ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور ہم سب مل کر اگر کام کریں گے تو ضرور ہم پرانے شہر سے نہ صرف جہالت کا خاتمہ کر سکیں گے بلکہ ایک نئی خوشحالی کو لانے کا ضامن ہم بنیں گے، ضمانت ہم بنیں گے، اور پرانے شہر کی ہر گھر میں علم کی روشنی کے دیا کو جلائیں گے۔ یہ ہم کو طے کرنا ہے۔ میری آپ سے پرزور اپیل ہے کہ خدا را اپنے نوجوان بچوں پر نظر رکھو۔ معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں، بھائیوں پہ نظر رکھو، چھوٹے بچوں پہ نظر رکھو۔ اپنے آپ کے دل میں خوف الہی اور حرام اور حلال کی تمیز کو سمجھو۔ ہم میں اور غیروں میں فرق یہی ہے کہ ہمارے پاس حلال اور حرام ہے، غیروں کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس حلال ہے، حرام ہے۔ اپنی زندگیوں کو دائرے حلال میں رکھیے، حرام سے پرہیز کریے۔ اپنے زندگیوں کو دائرے شریعت میں رکھیے، شریعت سے باہر نہ جائیں۔ اپنے زندگیوں کو سنت رسول اللہ پہ عمل کرنے کا ایک سوچ، ایک فکر بنا لیں۔ اپنے زندگیوں کو دائرے قرآن میں رکھیے، دائرے حدیث میں رکھیے، دائرے ایمان میں رکھیے۔ اگر ہم ان دائروں میں رہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ اگر یہ دائروں میں ہم رہیں گے تو ہمارا اللہ ہم سے راضی رہے گا، اور جب اللہ راضی رہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ خدا را اپنے اللہ کو راضی رکھو، نمازوں کے پابند بنو، شریعت پہ عمل کرو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، یتیموں کی مدد کرو، ضرورت مندوں کی مدد کرو، بیوہ کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو، مساجدوں کو آباد کرو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، دائرے شریعت میں رہو، احادیث کو پڑھو اور سمجھو، اپنے زندگی کا حصہ بنا لو، تو دنیا ہم کو نہ کبھی جھکا سکی نہ کبھی جھکائے گی، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ خدا را میری آپ سے یہی اپیل و درخواست ہے، پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اتنے موقع ہیں اور کیا ہونا بتاؤ۔ 10th کی ٹیوشن فری، انٹر کی ٹیوشن فری، ڈگری کی بھی ٹیوشن سبجیکٹس کی فری، انجینئرنگ کے ٹیوشن فری،
نیٹ فری، ایپسیٹ فری، ناٹا فری، آئی سیٹ فری اور دوسرے کورسز فری، یہ ووکیشنل ٹریننگ فری۔ ارے آپ اندازہ لگاؤ، کیا موقع نہیں ہے؟ ہماری عمارتیں کب تک 9:30 10 بجے تک کام کرتی ہیں، صبح 6 بجے سے، مارننگ کے بھی کلاسز ہیں۔ اب کل جمعے کو ہم قریب 850 یا 900 کے قریب بچے ہیں شاید، جتنے ہمارے پاس 10th SSC میں فری ٹیوشنز لیے اور جتنے 10th میں ہمارے سکولز میں پڑھ رہے ہیں، ان سارے بچوں میں ہم ایک ماڈل پیپرز کی ایک گائیڈ دے رہے ہیں۔ کیا ہے گائیڈ ہی ہے نا، لاسٹ منٹ ریویژن، LMR، لاسٹ منٹ ریویژن کے امپورٹنٹ کوشچنز ہے۔ ایسی موٹی بک ہے، میں نے ریاستی حکومت سے نمائندگی کی تھی کہ آپ دیجئے ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہم فری کوچنگ دے رہے ہیں۔ تو میں شکریہ ادا کروں گا چیف منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے اس کی منظوری دی اور قریب 900 کتابیں آئیں گی۔ لاسٹ منٹ ریویژن جو ہے LMR، وہ کتابوں کی تقسیم کل 900 بچوں میں بھی ہونے جا رہی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ کتنی جدوجہد ہے، کتنی کوشش ہے ہماری کہ ہمارے بچے پڑھ لیں، ہماری خواتین کے پاس کوئی ہنر آ جائے۔ آپ کا ہنر اگر آپ کے پاس رہے گا تو اس سے آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ نئے بیچز ہیں ہمارے، 100 کے بیچز ہیں، مہندی ڈیزائن نے انرول کیا، ٹیلرنگ میں 75، بیوٹیشن میں 41، ایمبرائڈری میں 11، پینٹنگ اینڈ کارچوب میں 6۔ یہ پورے کورسز میں 100 لوگوں کے انرولمنٹ کی گنجائش ہے، لیکن نشیمن نگر میں بیوٹیشن میں صرف 41 ہوئے ہیں۔ میں درخواست کروں گا سیکھیے۔ دیکھیے بیوٹیشن کا ہم جب کورس کراتے ہیں تو بال جمانا کیسے ہوتا وہ سکھاتے ہیں، کٹنگ ہیئر کی سکھاتے ہیں، سیٹنگ سکھاتے ہیں، میک اپ سکھاتے ہیں، پھر وہ نیل پالش، پیڈیکیور، یہ ساری چیزیں کیا کیا ہیں وہ سب سکھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برائڈل میک اپ بھی ہم سکھاتے ہیں۔ اگر ہماری بیٹی، ہماری بچی، ہماری بہن اگر بیوٹی پارلر کا کورس اگر کر لیتی ہے تو کہیں کسی کے پاس شادی ہے، اگر جاتی ہے میک اپ کرتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ضرور کما لے گی۔ نئے شہر میں بڑے لوگ، رئیس لوگ، جس کو پیسہ ہے، وہ تو 1-1 لاکھ خرچ رہے ہیں دلہن کے میک اپ پر۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک 4-5 ہزار 10 ہزار تو مل سکتے ہی ہیں آپ کو۔ مہندی ڈیزائننگ، ایک ہاتھ پہ مہندی ڈالتے ہیں 1000 روپئے جاتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر ایک گھر میں تقریب ہو رہی ہے، 10 ہاتھوں پہ مہندی ڈال دیے تو 10,000 تو ایک ہی دن میں ایک مہندی ڈیزائننگ کا کورس کمپلیٹ کرنے والی، مہندی ڈیزائننگ جاننے والی ایک دن میں 10,000 کما سکتی ہے۔ اور پھر یہ سوئنگ کا، فیشن ڈیزائننگ کا اگر یہ کام کر لیتے ہیں، ہم مشین بھی دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ سوئنگ کے بعد میں مشین کے ذریعے وہ گھر میں بیٹھ کر ایک خاتون، ایک بیٹی، ایک ماں ہماری گھر میں بیٹھ کر ہی کچھ نہ کچھ سینے پرانے کا کام کر سکتی ہے، کرتے سیکھ سکتی ہے، پیجامے، شرٹ شلوار، برقع، کئی چیزیں کر سکتی ہے جس کے ذریعے گھر بیٹھ کر کچھ کما سکتی ہے۔ تو یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری فکر ہے۔ دیکھیے، آپ مجھے بتائیے، کیا مانگنا اچھا ہے یا یہ ہنر حاصل کر کے اپنے خود سے کمانا بہتر ہے؟ اسلام مانگنے والے کا مذہب نہیں ہے، دینے والوں کا مذہب ہے۔ اسلام نے دیا ہے،
اور آج اکبر اویسی اور سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ بھی آپ کو دینے والا بنانا چاہتی ہے، مانگنے والا نہیں۔ اگر 80% اٹینڈنس رہے گی آپ کی، آپ کے پاس یہ سوئنگ کا ہنر آئے گا، بیوٹیشن کا ہنر آئے گا، بال کاٹنے کا ہنر آئے گا، نیل پالش کا ہنر آئے گا، اگر برائڈل میک اپ کا ہنر آئے گا، مہندی کے اچھے اچھے ڈیزائن ڈالنے کا ہنر آئے گا، تو آپ بھی دینے والے بن جائیں گے اور دوسروں کو سکھا سکیں گے۔ یہ سمجھیے اس بات، خدا را سمجھیے اس بات۔ دینے والا دیتے 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 ایک دن تھک جائے گا، لینے والا لیتے لیتے جتنا بھی لیا ہے اس پیسے کو خرچ کر لے گا۔ دینے والے کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں رہے گا، لینے والے کے پاس جو لیا تھا وہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لیکن یاد رکھو، علم اور ہنر ایسی دولت ہے کہ جتنا دو گے، جتنا بانٹو گے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ خدا را اس چیز کو سمجھو۔ 1,00,000 روپیہ اگر لے لیے، کتنے دن کھائیں گے 1,00,000؟ 10 لاکھ ہونے دو، 1 کروڑ ہو تو کتنے دن کھائیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر علم ہے، ہنر ہے، تو یہ کبھی نہیں ختم ہوتا۔ اس بات کو سمجھو، اس بات کو سمجھو۔ خدا را ہم دوسروں کی طرح ہم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمارت میں کروڑا روپیہ لگا، 1,20,000 اسکوائر فٹ ہے، کروڑا روپیہ لگ گئے۔ میں وہی پیسے رکھ لے سکتا تھا، جو آیا اس کو دے دیا، جو آیا دے دیا، جو آیا دے دیا۔ لوگ بولیں گے ارے کیا دینے والا ہے اکبر اویسی، دے رہا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں کروڑا روپیہ بانٹ دوں گا تو میرے پاس بھی ختم ہو جائے گا، لینے والے کے پاس بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ عمارتوں پہ لگاؤں گا تو یہ عمارتیں روز قیامت تک کھڑی رہیں گی اور آپ کی خدمت کرتے رہے گی۔ یہی سوچ ہے، یہی فکر ہے، اس لیے عمارتوں کو کھڑا کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پورے ٹیچرز یہ سب ملا کے قریب 1,000 لوگوں کو روزگار مل رہا ہے۔ ٹیچرز ہیں، پرنسپلز ہیں، لیکچررز ہیں، پھر صفائی کا عملہ ہے، سب پورے اسکولوں میں ہر 1,000 ہیں۔ تو آپ اندازہ لگاؤ 25,000 کو تو پڑھا رہے ہیں، تو 1,000 کو نوکری دے کر ان کی روزی روٹی کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ تو یہ کام ہے اور یہ سائیکل ہے۔ خدا را میری آپ سے اپیل ہے، دردمندانہ درخواست ہے کہ آؤ، اگر کسی نے لاسٹ بیچ میں اگر بیوٹی پارلر کا کورس کیا ہے تو میں ان سے کہوں گا گھر میں اگر وقت ہے تو بیکار بیٹھنے کے بجائے آپ مہندی ڈیزائننگ جوائن کر لیجیے۔ اگر کسی نے مہندی کا کورس کیا ہے تو ان سے کہوں گا وقت ہے تو بیوٹیشن کا کورس کر لیجیے، کوئی سوئنگ کا کر لیجیے۔ ارے کرتے رہو، کوئی بھی علم رائے گا نہیں جائے گا، اور علم کی کئی شکلیں ہیں۔ یہ ہنر حاصل کرنا بھی علم ہی ہے جو آپ حاصل کر رہے ہیں، اس بات کو سمجھیں۔ اور یہ کبھی نہ کبھی تو زندگی میں کام آئے گا، بیکار نہیں جائے گا۔ پابندی سے آئیے۔ اب میں آپ سے بولوں تو خراب دکھے گا، 10th میں اٹینڈنس بالکل خراب، انٹر کے فری ٹیوشن اٹینڈنس خراب، اسکول میں اٹینڈنس وہ بھی خراب، انجینئرنگ میں بھائی کیوں نہیں آتے؟ ہم سب فری دے رہے تو شاید اس کی قدر نہیں ہے، اگر ہم پیسے لیتے تو شاید اس کی قدر ہوتی۔ ہم سب فری دے رہے ہیں، اٹینڈنس پوری کم ہے۔ میری درخواست ہے آپ لوگ پابندی سے آئیے، روزانہ آئیے، یہاں پہ بیٹھیے، کچھ سیکھیے اور جائیے، اپنی زندگیوں میں ایک نئی خوشحالی کو لائیے۔ موقع ہیں، اس کا استفادہ اٹھائیے، اس کا فائدہ اٹھائیے۔ موقع ہیں،
اور اور رخصت ہوتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمارے ان خدمات کو تو قبول فرما، اے اللہ تو ہمارے ان اداروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اداروں میں پڑھنے والے بچوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، ہمارے اداروں میں فری ٹیوشنز حاصل کرنے والے بچے اور بچیوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، اے اللہ ہمارے اداروں میں ہنر کی جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں ہماری خواتین، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، اے اللہ ان کے ہنر میں اور اضافہ کر، اور ان کے اس حاصل کیے گئے ہنر کے ذریعے ان کے گھروں میں اور خوشحالی لا دے اور سکون لا دے۔ اے اللہ ہم سب پریشان ہیں مولا، ہماری اپنی اپنی پریشانیاں ہیں، تو ہماری سب کی پریشانیوں کو جانتا ہے، اے اللہ تجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے، ہمارے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بچیاں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں مولا ان کی شادیاں کروا دے۔ اے اللہ ہمارے بچے جو بے روزگار، اے اللہ اس سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے لیے یہ سارے ہمارے ڈائریکٹر، ہمارے پرنسپل، ہمارے ٹیچرز جو کام کر رہے ہیں مولا ان سب کی خدمات کو تو قبول فرما، اور ان کی مصیبتوں میں غیب سے تو ان کی مددگار ہے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم خطا کار ہیں مولا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، اور ہم سب کے غلطیوں کو تو معاف فرماتے ہوئے اے اللہ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، ہم کو نیک بنا اور ایک بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔